اصول نمبر 78 عنوان 4 کام کرنے والوں کا اجر دوہرا ہوگا، یعنی درست رویے کی تشکیل اور اس کی اہمیت۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ القصص آیت نمبر 53 اور 54۔ ترجمہ: اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں۔ اصول: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ 4 کام کریں گے باقیوں کی نسبت ان کا اجر دوہرا ہوگا۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص نے ایک کام کیا اور دوسرا شخص بھی وہی کام کر رہا ہے، مگر قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اسی عمل کا اجر جو ایک کو ملا ہوگا دوسرے کو اس سے ڈبل ملا ہوگا۔ ظاہراً یہ بات قانون عدل کے منافی لگتی ہے، مگر ہر چیز میں بوسٹرز ہوتے ہیں جو ان کی پرفارمنس کو اور اسپرٹ کو ڈبل کر دیتے ہیں۔ یہ 4 بوسٹرز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ان کو اپنا لیجئے تاکہ آپ کو بھی اپنے عمل کا دوہرا اجر ملے۔ وہ 4 بوسٹر یہ ہیں۔ 1، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے۔ حقیقت میں تو ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے تھے۔ یہ ایک عمل نہیں بلکہ ایک مزاج اور رویہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جب ان کے سامنے اس کے احکام بیان ہوں تو وہ بلا چون و چرا ہر حال میں ہر سطح پر اس کے تابعدار بن جائیں۔ جو یہ رویہ اپنائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے عمل کا اجر دوہرا کر دوں گا، حالانکہ عمل ایک ہی کیا ہوگا۔ یہاں سے صحیح اور مثبت رویے کی تشکیل کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل منفی رویے کی پیداوار ہیں۔ رویہ درست ہو تو مسائل بھی آدھے رہ جاتے ہیں۔ یہ عمل تشکیل ذات کی اساس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رویے کی بات ہے، مزاج اور طبیعت کا حصہ بنانے کی بات ہے۔ صبر ایک عمل سے زیادہ ایک رویہ ہے، جس میں یہ پیدا ہو جائے وہ شخص دوہرے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہ رویہ تشکیل ذات سے میں نہایت مددگار اور تشکیل ذات کی دوسری اساس ہے۔ 3، یہ وہ لوگ ہیں جو برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ یہ پہلو بھی جہاں ایک عمل ہے وہاں ایک رویہ بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ زندگی میں کئی بار ہم سے زیادتی کی جاتی ہے۔ جب ہم سے زیادتی ہو تو بدلے میں زیادتی کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اپنی طبیعت اور رویہ ایسا بنا لو کہ برائی کو بھی برائی کے بجائے اچھائی سے دور کرو تو تم دوہرے اجر کے مستحق ٹھہرو گے۔
یہ عمل معاشرہ سازی کی پہلی بڑی اساس ہے۔ اگر ہر کوئی برائی کو اچھائی سے دور کرنے لگ جائے تو تھوڑے عرصے میں خیر اتنی فروغ پا جائے کہ شر کا وجود ہی مٹ سکتا ہے۔ جو لوگ خیر کو فروغ دینے اور شر کو کسی بھی سطح پر روکنے کے دعوے دار ہیں، قرآن ان کو یہ طریقہ اور لائے عمل بتا رہا ہے۔ 4، اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس پر خرچ کر کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ غور کیجئے، یہ معاشرہ سازی کی دوسری بڑی اساس ہے۔ کسی کا معاشی تعطل رفع کرنا تمام خیرات کا منبع ہے۔ یہ 4 اوصاف جس میں جمع ہو گئے، وہ شخص دوہرا اجر پانے کا حقدار ٹھہرے گا۔ ان میں سے پہلے 2 پوائنٹس شخصیت سازی کے اساس ہے اور آخر 2 پوائنٹس معاشرے سازی کے اساس ہے۔ اگر ان پر عمل درآمد شروع ہو جائے تو افراد بھی سدھر جائیں اور معاشرہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔